السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم آصف معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری لاسٹ ویڈیو انگلش لینگویج ٹاپک پر آپ سے شیئر کی گئی تھی اور ہماری گفتگو جو کہ بہت اہم ٹاپک تھا ریگولر اینڈ ارریگولر فارم، اس پر جاری تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عام طور پر اسٹوڈنٹ صاحبان کو اس بات کا علم بہت کم ہوتا ہے کہ ریگولر اور ارریگولر فارم کون سی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں ریگولر فارم کو باقاعدہ ایگزامپل کے ساتھ شو کیا تھا اور ارریگولر کو بھی۔ آئیے ہم اپنی کل کی کلاس کو ریکنٹینیو کرتے ہوئے آج کی کلاس کی طرف موو کرتے ہیں۔ آئیے سنیے، ریگولر فارم کا ہمارا میسج جو تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی فارم کہ جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے اینڈ میں ای ڈی شو ہوتا ہو تو وہ ریگولر کال کی جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے پلے ہے، پلے کے بعد جو ہے اس کی سیکنڈ فارم جو ہے اس کے اینڈ میں ای ڈی ہوتا ہے، اور یہی صورتحال تھرڈ میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پلیٹ دونوں سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہوئی تو یہ ریگولر کال کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں ایک اور فارم کی، ایڈمٹ کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، آپ نے باقاعدہ اپنی گرامر میں اس کو استعمال بھی کیا ہوگا، ایڈمٹڈ۔ اس لحاظ سے یہ بھی ریگولر ہے۔ ایک اور فارم دیکھیے، سبمٹڈ، یہ بھی ریگولر کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ڈیسائیڈڈ، یہ بھی ریگولر کال کی جائے گی۔ بہت ساری فارمیں ہوتی ہیں ریگولر کی کہ جنہیں ہم اس طرح پہچان سکتے ہیں۔ جبکہ ارریگولر کی ہم نے جو بات کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ کوئی بھی ایسی فارم ہو یا تو وہ تینوں فارمیں سیم ہو، یا پھر وہ تینوں فارم سیم نہ ہو تو وہ ای ڈی کے بغیر ہو، یعنی وداؤٹ ای ڈی ہو، اور ایسی صورت میں ان کو ہم ارریگولر کال کریں گے۔ آئیے ذرا ایگزامپل ان کی بھی دیکھتے ہیں۔ اسپوکن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی بھی دوسری اور تیسری فارم سیم نظر نہیں آ رہی، اس لحاظ سے اس کو ارریگولر کال کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گو وینڈ گون، یہ بھی سیکنڈ اور تھرڈ سیم نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کو بھی ارریگولر کال کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ای ڈی کے بغیر بھی کچھ اور لیٹرز کے ساتھ سیم ہوتی ہیں، جیسے کہ سیٹ میں آئی ڈی لاسٹ میں شو ہوتا ہے تو سیکنڈ اور تھرڈ میں سیٹ سیم ہوتا ہے، لیکن یہ جو آئی ڈی کا جو سیم ہے یہ ای ڈی شو نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے آئی ڈی ہو یا کوئی اور سیم سیکنڈ تھرڈ میں شو ہو رہے ہوں تو ہم انہیں ای ڈی کا حصہ نہیں مانیں گے، ان کو ہم ارریگولر ہی کال کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر سیم کی مثال لیں، جیسے کٹ، یہ تینوں فارمیں سیم ہیں۔ اسی طریقے سے شرٹ، یہ بھی سیم ہے۔ اسی طریقے سے پٹ کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہے، تو ان کو بھی ہم ارریگولر کال کریں گے۔ ان شارٹ میرا میسج یہ ہے کہ صرف اور صرف ای ڈی والی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کو ہم ریگولر کال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی طرح سے کوئی بھی دوسری فارم چاہے سیکنڈ اور تھرڈ میں سیم ہو رہی ہوں لیکن وہ ای ڈی کے وداؤٹ ہو رہی ہوں تو انہیں ہم ارریگولر ہی کال کریں گے، جبکہ جو سیم ہوں گی انہیں بھی ہم ارریگولر کال کریں گے۔ تو یہ تو ہماری کل کی کلاس تھی، ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ ہم نے آج ریویژن اسی لیے کیا کہ تاکہ ہمارے نئے دیکھنے والے سننے والے جو لوگ ہوں وہ بھی اس طرح سے آج کی ویڈیو میں شریک ہو جائیں پرانا سن کے۔ اب آج کی ویڈیو میں ہماری ایک کنفیوژن اسٹوڈنٹس کی یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پلے کی سیکنڈ فارم پلیڈ ہے اور جبکہ تھرڈ بھی پلیڈ ہے تو اب ایگزام میں یا کسی بھی کوشچن میں یا کتاب میں یا اسٹوڈنٹ سے کوئی پوچھے کہ بھئی پلیڈ تو سیکنڈ بھی ہے اور تھرڈ بھی ہے، تو معلوم کیسے ہوگا کہ کون سی فارم کس وقت آ رہی ہے؟ لکھی ہوئی فارم کو کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ سیکنڈ ہے یا پھر تھرڈ ہے؟ آج یہ کنفیوژن کو ہم دور کریں گے۔ دیکھیں، اس کنفیوژن کو سالو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ہم نے آپ سے کہا کہ ریگولر فارم جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہوتی ہیں، تو پھر سیکنڈ اور تھرڈ کو پہچاننے کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ کب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ سیکنڈ فارم ہے اور کب یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ تھرڈ فارم ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب پاس انڈیفینٹ ہم سولو کرتے ہیں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ تو اس لحاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم آتی ہے اور آبجیکٹ آتا ہے، جبکہ ہم پاس پرفیکٹ جب فارمولا یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم فارمولا یوز کرتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیڈ، سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ اسی طریقے سے پریزنٹ پرفیکٹ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ آپ میری بات بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر تھرڈ فارم ہوگی تو اس کے لیے لازمی طور پر شرط ہوگی کہ اس کے ساتھ یا تو ہیو ہوگا یا ہیز ہوگا یا ہیڈ ہوگا یا پھر ول ہیو ہوگا۔ اگر ہیو ہیز ہیڈ ول ہیو نہ ہو تو یہ تھرڈ فارم کسی صورت نہیں ہو سکتی، یہ سیکنڈ فارم ہوگی، کیونکہ بچے جو اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول کے ہوں یا کالج کے ہوں یا یونیورسٹی کے ہوں، ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ ٹینسز میں جو ہیں ڈائریکٹ جو ہے سیکنڈ فارم آتی ہے، یعنی سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ، جبکہ تھرڈ فارم کبھی بھی وداؤٹ ہیو وداؤٹ ہیز وداؤٹ ول ہیو نہیں ہوتی۔ تو اس بات کی کنفیوژن یہاں پر سالو ہو چکی ہے کہ اگر جملے میں ہیو ہیز ہیڈ یا پھر ول ہیو کے ساتھ کوئی بھی ای ڈی والی فارم ہوگی تو وہ یقیناً تھرڈ فارم ہوگی۔ اگر ہیو بھی نہ ہو ہیز بھی نہ ہو ہیڈ بھی نہ ہو ول ہیو بھی نہ ہو اور ڈائریکٹ ای ڈی کی فارم ہو تو آپ یہ بات بخوبی سمجھ جائیے گا کہ یہ سیکنڈ فارم ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں یہ کنفیوژن آپ کی یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی ایک جیسی شکل کو پہچاننے کی صورتحال بھی سالو ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی کلاس میں ایک نئی کنفیوژن کو سالو کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ان کے لیے ایجوکیشن کو آسان بنائیں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔